یاور بھائی کو آپ لوگ زیادہ تر لوگ یہاں پر سب ان سے واقف ہیں، یہ کیونکہ مجلس امام ہے اس لیے میں ان کا پورا تعارف نہیں کروا رہی، بہت بڑا ماشاءاللہ سے ان کا تعارف ہے، لیکن یہاں کیونکہ یہ مرثیہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو میری بہت خوش قسمتی ہے کہ یاور بھائی یہاں مجلس پڑھیں گے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ معجزہ ہے امام کا کہ یاور بھائی سے سینئر کوئی اس وقت دنیا بھر میں چیلنج کر سکتی ہوں، اس طرح سے کوئی مرثیہ امام پڑھ نہیں سکتا. تو بس یاور بھائی تشریف لائیے، بہت شکریہ. لے آنا. میں نے میرینیس کے پڑھنے کے بارے میں کچھ ریسرچ کی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرینیس زیادہ اس تمطراق سے نہیں پڑھتے تھے، وہ اپنے لہجے سے اور اپنے ابرو اور چہرے کے خاک پا پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن اسی طرح سے میں نے اس سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال پہلے میں آپ سے معذرت کروں گا اور یہ جرات کروں گا کہ اپنی غزل کے یا نظم کے لیجو سے اس کے پہلے 3 شعر میں اپنے پیش کروں. سخن پر کسی کا اجارہ سخن پر کسی کا اجارہ نہیں، بغیر سخن اور سخن پر کسی کا اجارہ نہیں، بغیر سخن اور اجارہ نہیں. اور یہ شعر مجھے لگا کہ جہاں ظلم اور حق کا ہو مارکا، ظلم و حق کا ہو مارکا، جہاں ظلم اور حق کا ہو مارکا، وہاں حاجت، جہاں ظلم اور حق کا ہو مارکا، ظلم و حق کا ہو مارکا، جہاں ظلم اور حق کا ہو مارکا، وہاں حاجت بہت اعلیٰ. سخن پر کسی کا اجارہ نہیں، بغیر سخن اور اجارہ، لیکن جہاں ظلم اور حق کا ہو مارکا، وہاں حاجت استخارہ. کیا کہنا، بے شک بے شک. اور بلا کربلا سے ہمیں یہ سبق، بلا کربلا سے ہمیں یہ سبق جسے غازیوں نے بھلایا نہیں. اور یہاں میں غازیوں سے میری مراد غزہ کے رہنے والے تھے، کیا کہنا، بے شک غزہ کے رہنے والے جو 10 مہینے سے باطل کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. بے شک 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، جس میں عورتیں اور بچے زیادہ شامل ہیں. وہاں ابھی ایک کربلا برپا ہو رہا ہے، آج آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کربلا ہے جس سے انہوں نے یہ سبق حاصل کیا. یہ فلسطین کے غازی ہٹنے والے نہیں ہیں، ان کو ٹو نیشن تھیوری کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. یہ فلسطینی اس کو ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے نیٹوں کو بہرا پسا کے مان لیا، فلسطین اس کو نہیں مانیں گے، یہ جھوٹ ہے. وہ کہیں کہ ہمیں اپنا فلسطین چاہیے، ہمارا ملک تھا، وہاں پہ یہودی بھی رہ سکتے ہیں، عرب بھی رہ سکتے ہیں، مسلمان بھی رہ سکتے ہیں، عیسائی بھی رہ سکتے ہیں، پارسی بھی رہ سکتے ہیں، ہندو بھی رہ سکتے ہیں، لیکن وہ فلسطین ہوگا، وہ اسرائیل نہیں ہوگا. یہ ان کا مطالبہ ہے. ابھی شاید وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن مان لیں، اس لیے کہ ان کو بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن آخر میں وہ اس پر اڑے رہیں گے اور وہ فلسطین کو فلسطین بنا کے یہ آپ کو مطالبہ. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان فلسطین کے غازیوں کے لیے جس کے لیے میں نے 3 شعر پڑھے کے لیے آپ ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرو. بڑے مشہور ہے، لیکن میرے نیز کی خصوصیت سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ اس طرح سے ان کے مصرے اور ان کے مرثیے ہوتے ہیں.
یہ تو نہیں کہا کہ شہر مطلب ہے، یہ تو نہیں کہا. مولانا نے سر جھکا کے کہا سبحان اللہ. دیکھیے کہ نندی سے خبر کھود کے نندی سے قبر کھود کے اصغر کو بگاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. یہ اگر آپ نسب کہیں گے اس کو تو اسی طرح کہیں نندی سے قبر گزر ہوگی اس کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے شکر. تو جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں اسی طرح سے میرے نیز پر شاعری ہے انہوں نے کیا یہ ہے کہ جس طرح سے آپ بات کرتے اس کو انہوں نے منظم کر کیا یہ بحث ماشاء اللہ. اس میں کتنی صنعتیں ہیں کتنے صنائع بدائے ہیں کیا کریں اس کی میں تشریح نہیں کروں گا. جو رعایت رکھی ہے اس کی میں تشریح نہیں کروں گا لیکن وہ کانوں کو اچھی لگتی ہے اس لیے کہ اس کو تمام صنائع بدائے بے شک بے شک. وہ جو صنعتیں اور استعمال کرتے میرے بیچ صنائع بدائے استعمال کرنے کے لیے نہیں کرتے. صنائع بدائے آپ سے آپ ان کے کلام میں آیا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے الفاظ اور تراکیب ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے بے شک میرے لیے ایسی مجھ کو لے رہی تھی میرے لیے مجھ کو بھی لے رہی تھی لیکن وہ تمام الفاظ کیونکہ ایک لفظ پہ کیا کہنا. اور اس لفظ کے علاوہ دوسرا کوئی لفظ ہو ہی نہیں. بے شک بے شک. کیا ہے نا لگی یہ میرے بیچ یارب کے منظر گلزار اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر تو فیض کا مبدا ہے توجہ کر وہ ایجاز پہ آدم کیا کہنا جب تک کی چمک مہر کے پرتاؤ سے نہ جائے. اقلیم سخن روح کے ساتھ اور اس کی جو معنویت ہے کیا کہنا جو رعایت لفظی ہے میں ان کا جن بزرگوار کا نام عقیل غراوی ہے آیت اللہ عقیل غراوی میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ رٹا ہوا تذکرہ نہیں ہے. عقیل غراوی صاحب بڑے اچھے ذاکر ہیں جی جی لیکن وہ کام کیوں ہے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ یہ اقرب خوب پڑھنا. اقرب ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. خوب پڑھ رہے ہیں مولا سلامت رکھیں آپ. اللهم صل على محمد. شعر ہے کہ نیش اقرب ناز پہ کینس بچھو پہ ڈنک اس کو کوئی کینا نہیں ہوتا. یہ اقرب اچھا ہے. یہ بھی اچھا ہے. نیش اقرب بھی اچھا ہے. مقتضائے طبیعتش سبحان اللہ. کیا کہنا سبحان اللہ. اب وہ طبیعت ہی ہے اس کی جی نیش اقرب ہے تو وہ کسی سے کینا ہے میرے بیس سے کیا کینا ہے کیا وہ توہین کر سکتے یہ ان کی اپنی حسرت ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں نس پہ کینس مقتضائے طبیعت اشی کیا کہنے لیکن میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا. ارے نہیں حوصلہ افزائی کر یہ آپ کی طرح نہیں پڑھ سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ تو بہت ساتھ نہیں 40 سال کے بعد شروع ہو جائے. کیا بات. لیکن انہوں نے پوری سمسیا پڑھا وہ کیا سو اسی کے پورے جی ایک مسئلے پہ میں اگر میں ان کا ایسا حادثہ تو شاعری کے لیے کسی کو ارے بس حوصلہ افزائی ہے. مجھے شاید ایک دو بند یاد ہے کہ جی بسم اللہ. وہی سچویشن وہی ہے جو انہوں نے پیش جی کہ اس کو سمجھایا گیا اس کو دھمکیاں دی گئی کہ تمہارے بال بچوں کو پریشان کیا جائے گا ہماری ساری جائیداد بھی کی جائے گی اور جب نہیں تو
अजमी जो तुम्हारे रिश्तेदारों को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, ये सब धमकियां दी जी बिल्कुल सर। इस साल में उनको, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। तो वो मुकालमा जो है वो कबीर मुकालमा है, जिसके कुछ मिसालें मैं उस वक्त का तस्करा कर रहा हूँ जब वो आखिरी बार ये फैसला कर लेता है कि अब तो जाना ही है, कोई नहीं रोक सकता। वो बंद आपकी जी बिस्मिल्लाह। वो पिछले साथ से को मुखातिब होकर कहता है कि अमल खैर से बहका न मुझे वो इब्लीस, बहकाना मुझे, वाह। मेरे दिल से उस सिचुएशन को मैं किस तरह क्या कहना, अमल खैर से बहकाना मुझे, बहकाना मुझे वो इब्लीस, यही कौन है इनका मालिक है, यही रास रही, वाह। क्या मुझे देगा तेरा हाकिम है मालूम खतीब, ये पिछले साथ क्या मुझे देगा तेरा हाकिम मालूम खतीब, कुछ तरद्दुद नहीं, कुछ तरद्दुद नहीं, कह दे कि लिखे पर्चा नबी। क्या कहना, वाह 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 वाह। और तेरे खिलाफ इन एविडेंस अगेंस्ट यू इस्तेमाल किया जाएगा, सब लिख लिया। तो कहता है हमारे खैर से बहका ना मुझे यही कौन है इनका मालिक है, यही रास रही, क्या मुझे देगा तेरा हाकिम है मालूम खसीस, कुछ तरद्दुद नहीं, कह दे कि लिखे पर्चा नबी। हाँ सुए इब्न शाह अरब जाता, क्या कहना, क्या शाह अरब सितमगर जो न जाता था, खूब पढ़ रहे हैं, जो न जाता था। मोहम्मद कैसे डॉट से गाजी ने निकाली तलवार। अच्छा यहाँ देखिए मेरे नीस क्या बात, बार बार मेरे नीस खुद तलवार चलाने जानते थे, उन्होंने तरबियत हासिल की थी, खुद शहसवार थे, शहसवारी जानते थे, फिर शहसवारी के निफासतों को जानते कि सवार का घोड़े से रिश्ता क्या होता। मैं आपको बताता हूँ अपना तजुर्बा, मैं कोई 4 या 5 बरस का हूँगा। मेरे वालिद जब दौरा करने जाते थे तो उनके आगे उनका एक पसंदीदा शहसवार रहते तो आगे जाता, उसका नाम था दिलावर सिंह। दिलावर सिंह जो अपने घोड़े पर जाता था और तो एक बार था उसने मुझको घोड़े पे बिठा लिया। अच्छा। हाँ, और दिखाता था कि देखो घोड़े को किस तरह सिराया जाता है। माशाअल्लाह। देखो अब मेरी उर्फियत थी बाबू, बाबू भैया घबराना नहीं, देखो घोड़ा इस तरह, मैं बाहर मुड़ गया, क्या कैसे बोला, मैंने नहीं जरा सी रकाब से इशारा दिया, वो तो मेरे मैं अगर बात ना करूं उसका बदन रहा हूं तो जानता है कि तो क्या कहते, तो वाकई ये होता है। यकीनन सवार और घोड़े कनेक्शन सबसे वाकिफ थे। यस। और देखिए इस बल में किस तरह से क्या कहना ये लेसे तंग पे जो जाता था अब जाता हूँ, वो कहती है डाक से खाली ने निकाली तलवार जो निकली तो घोड़ा समझ गया कि कुछ होने वाला। क्या कहना, बहुत रिश्ता था। जरा याद रखिएगा आखिरी जो किस तरह से मेल आपको साथ अपने ले जाते हैं। क्या कहना, ये घोड़े और सवार और घोड़े का जो रिश्ता है जिसको सिर्फ सवार घोड़े समझते, बेशक कहती है डाक से खाली ने निकाली तलवार, घोड़े को पता चल गया कुछ नहीं, कहती है डाक से खाली ने निकाली तलवार। मुड़ के देखा तरफ है फौज इमाम है अब्राह, घोड़े को पता चल गया। जैसे ही वो घोड़ा पता चल गया कि कुछ होने वाला है। क्या कहती है डाक से गाजी ने निकाली तलवार और
सुर्ख आंखें हुई, अबरू पे बलाए एक बार, मुड़ के देखा तरफ तो पाँव रखने का तन तन के जमीन पर रखा, क्या कहना, तन तन के जमीन सुभान अल्लाह, सिर्फ घोड़े थे, घोड़े को पता चल गया कि यहाँ चल पर गया घोड़ा वाला है। कि मालूम था उसको, उसने कहा जल्दी चलिए मेरे मालिक जल्दी चलिए, इन कमबख्तों को छोड़िए, चलिए उधर। क्या कहना, सुभान अल्लाह, जरा सा उन्होंने सिर्फ घूर के देखा था, बन के चलने लगे। क्या कहना, कहती है डाब से गाजी ने निकाली तलवार, सुर्ख आंखें हुई, अबू बल आए मुड़ के देखा तरफ जान, तरफ फौज इमाम अबरार, पाँव तन तन की जमीन पर रखने लगा, जमीन पर शर्मा। वो क्या बोल हुआ, सैयद वाला का वली जाता है, सैयद वाला का वली जाता है, और तरफदार है हुसैन इब्न अली तरफदार है हुसैन इब्न अली जाता है। क्या कहना, लो तरफ बस लोग क्या कहना, लो का लफ्ज नहीं है, आप लो का लफ्ज निकाल दीजिए तो पूरा मिसर लो का लफ्ज। क्या कहना, ये है मेरी लो तरफदार है हुसैन। यहाँ पे लो कितना फसी इस्तेमाल है लफ्ज। क्या कहना, माशाल्लाह, बहुत खूब पढ़ना, खूब याद रहा मुझे, क्या किए टाप से ताकि ने निकाली सुर्ख अबू बकर आए एक बार, मुड़ के देखा बुढ़वा सैयद वारा का वली जाता है, लो तरफदार है हुसैन इब्न अली, तरफदार है हुसैन इब्न अली आता है। महज लो का एक लफ्ज है जो मिसरे को उठा लिया। आप कहते रहे तरफदार है हुसैन इब्न अली, लेकिन लो का लफ्ज लो तरफदार है हुसैन। क्या जबान, माशाल्लाह, ये जबान है, ये है मेरे लिए माशाल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। सुबह को चली तराजू शेर, सुबह को तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गरम कर सुबह खो चुकी आए है, मगर हमने पल्ला गरम क्या कदर कर अरे जमीन सुभान क्या बात क्या कहना, अरे कद्र कर रहे जमीन आपने जमीन में शेर के ये भी है। मेरी कदर कर रहे जमीन सफर। क्या कहना, क्या बात, सुबह को जली थी तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गला कर दिया, बेशक मेरी कदर कर अरे जमीन सुफन, तुझे बात में कर दिया। क्या कहना, बहुत आला, सुबह को चली थी तराजू शेर, मगर हमने पल्ला गरम गला कर दिया। मेरी कदर कर अरे जमीन सुफन, तुझे बात में आसमां कर दिया। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान मजा रहा मज़ामीन अंबार का लफ्ज ही है यहाँ पर। जो अब जो मिसरा आ रहा है उसके बाद उसकी तरफ कहता अंबार, खलियान में आपने अंबार मेरी कदर खबर करो मेरे फिल्मन के खुश। क्या लगा रहा हूँ, बिल्कुल मालूम था खलियान, जी बिल्कुल, बिल्कुल वो इश्तिहारा पूरा खलियान था। लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे सिरमन के कोशिशीनों को। ये मिसरा क्यों अच्छा लगता है, खबर करो मेरे सिरमन के कोशिशीनों। यहाँ पे जो खे की तकरार है, बता दो, बताओ जाके मेरे सिरमन के कोशिशीनों को, नहीं खबर करो फिर अंबार लगा हुआ, उस पर बैल चल रहे हैं और जो
कचरा उधर जा रहा है, वो जा के लोग उठा लेते हैं, झोली में भर लेते हैं। वो وہ سچی लगा रहा हूँ मजा भी खबर करो मेरे खिरमन के खुशकीनों को, आ जाओ ले जाओ यहाँ से। کیا بات ہے کیا بات سبحان اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے آخری بند ہو کر جس پہ وہ بستر ابھی امام اپنے زانو پہ بالکل یہ اور دم توڑ رہا ہے، اس وقت کی حدیث میں کیا بحث لکھی ہے، وہ بند پڑھ دوں گا، اس پہ قبلہ روح کیجیے، قبلہ روح کیجیے لاشا میرا، اللہ اکبر قبلہ روح کیجیے لاشا میرا، اے قبلہ دین، اے یاسین، کیا ہے یہ دمے واپ، بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی، بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی، کچھ اٹھا دیجیے مولا، یہ سائیکالوجی جو ہے کس کو معلوم کہ اردو امام سے کیا لیکن جو شاعر ہے اس نے پہچان لیا کہ کی بات ہے، بھی رنیس ہے، بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی، بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اٹھا دیجیے مولا، کچھ اٹھا دیجیے مولا، بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی، بات بھی اب تو زبان سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اٹھا دیجیے مولا، جزاک اللہ تنبن میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس میں میرے نیس نے کہا کہ مرثی میں کیا ہونا چاہیے، مرثی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب تو نہیں گنا سکتے تھے، لیکن کچھ اشارے انہوں نے کیے مرثی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ اول تو مسئلہ ہی اس کا غور طرف ہے، نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، نمک کا لفظ یہاں پر خان تکلم، دسترخوان پر کھانا بچھا ہوا، اس پر نمک کی بڑی اہمیت ہے، اگر کہیں زیادہ ہو گیا تو کڑوا ہو جاتا ہے، کہیں کم ہوا تو بے مطلب ہوتا ہے۔ اس دسترخوان پہ حدیث کی فصاحت جو ہے وہ نمک ہے، نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، نمک خان کیا میں اس مسئلے پر آپ سے گھنٹوں باتیں کر سکتا ہوں، پھر ایک اور بات کیا ہے، جیسے ایک قصہ ہے کہ آج شبیر پر کیا لعنت باتیں ہم اسی طرح کرتے ہیں، بھئی آج شبیر پر میرے حدیث نے اس کو مصرے میں ڈالا ہے کہ اس مصرے کے بعد کیا کہا جائے، اس مصرے میں وہ سب سارا درد موجود ہے، آج شبیر کیا نمک خان تکلم ہے فصاحت میں، ناطق بند ہیں، سن کے بلاغت ناطق بند ہیں، سن کے بلاغت میں، یعنی میرے نیس کیا سے ذاتی نہیں بلکہ فصاحت و بلاغت دونوں، کیا کہنا لیکن ان کی فصاحتی میں ساری بلاغت، کیا کہنا نمک خان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے، سن کے بلاغت میری حضور رنگ اڑتے ہیں، وہ رنگی ہے عبارت میں، رنگ اڑتے ہیں، رنگی ہے عبارت میری، شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میں،
عبور دریائے شور سے ہائے ہائے جب کسی کو کالے پانی بھیجے بے شک شور بھی ہے اور دریا بھی ہے. اور رعایت لفظی اس طرح سے ہے کہ پتہ نہ چلے کہ یہ رعایت کیا کہنا بالکل سریح سے عبارت میں بے شک رنگ اڑتے ہیں. وہ رنگی ہے عبارت میری اور شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری واہ واہ اور حضور عمر گزری ہے ایسی کیا کہنا عمر گزری ہے اسی طرح کی عجیب ہے. آٹھویں پشت ہے کیا کہنا ہاں 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 آپ کیجیے گا سبحان اللہ آپ نہیں، کیجیے گا. صحیح ترجمہ اس میں ساعت دور ہوگی. میں اپنا اپنی کیا رائے پیش کر رہا ہوں. جی، جی، جی. آٹھ پشتیں گزری ہیں سبحان اللہ سبحان لیکن میری نیت کی جو وہاں پہ صرف پانچویں ہی بے شک بے شک جی جی اگر آٹھویں کے ہیں ساتویں کے تو اتفاق کی بات یہ کہ جو لفظ استعمال کیا وہ صحیح بھی ہے اور درست بھی ہے. جی بیلنس صحیح اور بے درست کے شک معنی مختلف ہے. شک. صحیح بھی ہے اور درست بھی ہے. درست بے شک بے شک کہ عمر گزری ہے اس کی جڑ پانچویں پشت ہے. کیا بات پانچویں پشت ہے. سبحان اللہ کو پڑھ رہے ہیں مولا صاحب سبحان اللہ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس ثنا خاں کے اب میں میری طرف مصروف ہو جاتا کیا کیا جاؤں. میں ان کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں تو کیا کہنا بے شک بے شک اس ثنا خاں کے بزرگوں میں کیا کیا مت تھا. ہاں ہاں میرے باپ بھی مرثیہ پڑھتے تھے. کیا کہنا صحیح بات ان کو مرثیہ پڑھتا میری ماں نے سکھایا اللہ جو مجھے ان کے خاندان سے تھی اللہ اسی کنبے سے اسی ہاں ہاں انہوں نے میرے والد کو مرثیہ پڑھنا سکھایا. اللہ میری والدہ کو میری نیز کی مجھ سے کتنے مرثیہ زبانی یاد اور مجھے اپنی ماں پتہ نہیں بس خدا ہے کہ میری ماں ایسی تھی کیونکہ میں 9 مہینے کے بجائے 7 مہینے میں باہر آ گیا تھا اور کسی کو میرے جینے کی امید نہیں تھی. اللہ میری ماں نے مہینوں اپنی چھاتی سے لگا رکھا مجھ کو. اور جب ان کو معلوم ہو گیا کہ ماں کی چھاتی بچے کی بے شک بے شک جب انہیں مدد یقین ہو گیا کہ بچہ جی جائے گا تب انہوں نے میں تو کوئی 7-8 مہینے کا تھا جی میری ماں کا انتقال ہوا. اللہ تو انہوں نے میرے والد اللہ میں نے اپنے والد سے وہ یہ مرثیہ پڑھتے تھے اپنے کو کیا میں نے کیا اس ثنا خاں کے بزرگوں میں کیا کیا مت کیا حدیث کہہ رہے ہیں اس ثنا خاں کے بزرگوں میں کیا کیا مدہ جد اعلیٰ ثنا ہوگا کوئی اعلیٰ مدہ کیا کہنا میرے باپ سے ہوگا میرے بڑے باپ سے جد اعلیٰ ثنا ہوگا کوئی اعلیٰ مدہ باپ مداح کا مداح ہے دادا مداح دادا مداح واہ واہ ام ذی قدر میرے چچا کے ام ذی قدر ثنا خانوں میں یکتا یکتا مداح کیا کیا وہ کہتے ہیں کہ جو عنایات الہی سے ہائے 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 جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا نام بڑھتا گیا جب ایک سبحان اللہ سبحان اللہ خوب پڑھ رہا ہے خوب ادا کر خوب ادا ایک اور میرے خاندان میں تبا ہر ایک کی موضوع رخ زیبا واہ 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 رخ زیبا کیا کہنا سبحان اللہ بڑے وجی آدمی تھے خوبصورت کیا کیا تبا ہر ایک کی موضوع قدر زیبا موضوع تبا ہر ایک کی موضوع قدر زیبا موضوع صورت سرب صورت سرب ازل سے ہیں سراپا کیا کہنا کیا کہنا اور نثر میری نثر بے سجا نہیں نثر بھی نثر بے سجا نہیں بے شک نظم معلا
मौजू हाँ। नस्र पे ये मिसर सुनिएगा जी। ये मिसर जो आ रहा है जी, सर। नस्र पे सजा नहीं नज्म मुअल्ला मौजू मौजू कहीं सकता नहीं आ सकता नहीं सकता नहीं आ सकता क्या कहना कहता क्या रहे बात है कहीं सकता नहीं खुदा नाम हो तो ले अक्ल के मीज़ान में जो फरीदा है तो ले बात जो मुंह से निकलती है वो शहीदा है क्या कहना सुभान अल्लाह सुभान बात जो मुंह से निकलती है वो संजीदा संजीदा फिर कहते हैं कि देखिए ये जब मैंने जैसे कहा जब जी। डंका बज रहा था हिंदुस्तान के बाहर भी बेशक उस वक्त कहते हैं कि मुब्तदी हूँ बिगिनर हूँ मुब्तदी की बानी जी मुब्तदी हूँ मुझे तौक़ीर अता कर हाय हाय मुब्तदी हूँ मुझे तौक़ीर अता कर मुब्तदी हूँ मुझे तौक़ीर अता कर शौक़ मदाही शबीह हाय हाय अता कर या रब संग हो मोम हाय हाय वो तासीर क्या कहना सुभान संग हो अल्लाह वो तासीर अता कर यार संग हो मोम वो तकरीर अता कर या रब और नज़्म में रोने की तासीर हाय हाय क्या कहना नज़्म में रोने की तासीर अता कर या रब जब तो आबा के सिवा जब तो आबा के सिवा और की तकलीफ न हो जब तो आबा के सिवा और की तकलीफ न हो जनाब लफ्ज मुगलत न हो कुंजरत न हो ताक़ीद न हो ये गया शैतान मारा ये ताक़ीद है ये नहीं हमारे यहाँ हो किताब इस घराने में इस खानदान में जिसका कोई जिसमें मैं आपके जद्दो आबा की तकलीफ करता हूँ बेशक बेशक वो उर्दू जो है वो ज़बान जो है वो है हमारा हमारा हमारे बेशक बेशक जद्दो आबा के सिवा और की तकलीफ न हो रब मुगलत न हो मुंजरत न हो ताक़ीद न हो वाह वाह और फिर कहते हैं कि रोज़मर्रा शुरफा का वो शुरफा नहीं जो जी तकिया लगाए बैठे शरीफ फितरतन शरीफ बेशक रोज़मर्रा शुरफा का हो सरासत कोई वाह सरासत कोई रोज़मर्रा शुरफा का सरासत कोई ओहो और रब लहजा कोई सारा हो मतानत हो क्या कहना क्या कहना सामई जल्द समझ ले जिसे संगात हो कोई क्या कहना यानी दूर की कौड़ी मत रहिए सीधी सीधी बात कीजिए समय जल्द समझ ले संगत हो वही यानी मौका हो जहाँ जिस इबारत हो वही मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही और फिर एक शर्त और लगाते हैं कि लफ्ज भी चुस्त हो चुस्त का मौजू भी लफ्ज मेरे ख्याल में ये हिंदी का लफ्ज है जी 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 उर्दू में तो हर तरफ से आया है जी वाह वाह यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही लफ्ज भी चुस्त हो चुस्त हो लफ्ज भी चुस्त हो मामूल मजमून भी आली हो लफ्ज भी चुस्त हो मजमून भी आली हो लेकिन खाली न हो क्या कहना सुभान अल्लाह दर्द की बातें कहा बहुत आला बहुत आला क्या बात है कहाँ तक में उनके लफ्ज भी चुस्त हो मजमून भी आली हो मर्सिया दर्द की बात बातें और फिर फरमाते हैं कि देखिए एक सीधी से रोजमर्रा की बातें करते है कजी ऐब तेरापन ऐब है कजी ऐब है कजी ऐब मगर हुस्न है अबरू के लिए क्या कहना मगर हुस्न है अबरू के लिए सीधी बद है
برا یہ ہے مگر ابرو کے لیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو گیسو کیا بات ہے، واہ واہ جی، کیا بات یہ ہے مگر حسن ہے ابرو کے لیے تیرگی بد ہے مگر نیک ہے گیسو گیسو کیا سرما زیبا ہے فقط نرگسیہ زیب ہے خالصیہ کالا تل جی جی زیب ہے خالصیہ چہرہ گلرو چہرہ گلرو فارسی میں کیا بحث نہیں ہے تو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے آپ بولتا ہے جی بے شک یہ سب شرائط کی بات دانت آکاش وہ شخص جانتا ہے یہ ترجمہ کرنا ہے دانت آکش وہ شخص جانتا ہے دانت آکش کہ فصاحت کلام دارت وہ شخص جسے فصاحت سے کلام ہے بے شک جانتا ہے کہ فصاحت کیا چیز ہے دانت آکش کہ فصاحت و کلام دارت ہر سخن واقع ہو ہر نقطہ مقام دارت دیکھیے آپ نقطہ جو لگاتے ہیں وہ تو ہے جی بے شک لیکن ہر نقطہ آپ کے بات سے کیا نقطہ نکلتا ہے کیا کہنا سبحان ہر اللہ سخن موقع ہو ہر نقطہ مقام دارت دانت آکش کے فصاحت و کلام دارت ہر سخن موقع ہو ہر نقطہ مقام دارت ماشاء اللہ اور پھر فرماتے ہیں کہ مسیح میں بزم کا رنگ جدا بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان جدا بزم کا رنگ جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان ایک مصرے میں انہوں نے ایک فقرہ جوڑ دیا قلم توڑ دیا بزم کا رنگ جدا رزم کا میدان جدا یہ چمن اور ہے زخموں کا گلستان جدا فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا فہم کامل ہو تو ہر نامے کا عنوان ہے جدا مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان ہے مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامان دبدبا بھی ہو مسیح میں دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو تعریف بھی ہو مسیح میں دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو نبی کی میں نے تعریف کر دیا تعریف کی کہیں نہیں غلط لفظ وہاں پر صرف توصیف ہی آ سکتا کیا اسی لیے کہ اس کا قافیہ اس سے نہیں قافیہ لیکن تعریف اور توصیف میں فرق ہے یہاں توصیف کیا مجال میری کہ میں ادھر سے سوری دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو دل بھی محسوس ہو رقت بھی ہو تعریف دبدبا بھی ہو مصائب بھی ہو توصیف بھی ہو دل بھی محسوس ہو رقت بھی ہو تعریف بھی ہو اور پھر یہی سے میں بھی مسیح کو جسے کہتے ہیں گریز کرتے ہیں اور کیسے مزے میں گریز کیا تو یہ سب شراب پیش کرنے کے بعد صبح شہادت بیان کرتا ماجرا تیار کر دیا انہوں نے ایک ہی مصرے میں ماجرا صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں رنجو اندوہ مصیبت کا بیان کرتا ہوں مصیبت کا بیان کرتا ہوں تشتکاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں تشتکاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں اور جانثاروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں
माजरा सुबह शहादत का बयां करता रंजो मद्दो हो मुसीबत का बयां करता तश्ना कामों की इबादत का बयां करता जान सारों की इताअत का बयां करता जिनका हमता नहीं एक एक मुसाहब है ये तो हमता नहीं एक एक मुसाहब ऐसा और ऐसे बंदे न कभी होंगे न साहब ऐसे बंदे न कभी होंगे न साहब ऐसा आखिरी मैं बंद पर खत्म करता हूँ जी पिक्चर कहते देखिए सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त रहूं सुबह सादिक का हुआ सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त रहूं जमजमें करने लगे याद इलाही में तो यूं ये हमारे सिद्धांतियाँ जानते हैं बेशक इनकी बाग में सुबह सुबह जी जी जब लोग सो रहे होते हैं ये इनकी बातें सुनते हैं इनकी जो याद इलाही में मसरूफ होते हैं सुभान अल्लाह माजरा सुबह शहादत का बयां बयां करता रंजो बंदो हो मुसीबत का बयां करता सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त रहूं जमजमे करने लगे याद इलाही में तो यूं क्या कहना जब सुबह होती तो सूरज निकलता किसी मेरे बीच से किस तरह सूरज निकाला वाह वाह जरा फिर से सुनिए क्यों कि सुबह सादिक का हुआ और यहाँ सादिक का लफ्ज़ कितना क्या वसीह क्या है। एक सुबह कातिब भी होती है यस यस सुबह सादिक बेशक सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त वाह जमजमे करने लगे याद इलाही में तो मिस्र खुर्शीद सूरज की तरफ मिस्र खुर्शीद बरामद हुए खैमे से हुजूर वाह वाह मेरे सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त जमजमे करने लगे याद इलाही में तो और मिस्र खुर्शीद बरामद हुए खैमे से हुजूर और यक बयक फैल गया चार तरफ चरख पे नूर वाह वाह देखिए जिसके खुर्शीद बरामद हुए खेमे से यक बयक फैल गया चार तरफ दश्त में नूर वाह शश जहत में रुखे मौला से ज़हूर हक था और सुबह का शश जहत में रुखे मौला से ज़हूर हक था और सुबह का जिक्र क्या सुबह का जिक्र है क्या चांद का चेहरा क्या कहना सुभान अल्लाह सुबह का जिक्र है क्या चांद का चेहरा वाह वाह जज़ाकल्लाह भाई मौला सलामत रखे जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा नहीं माशाल्लाह नहीं मौला आपको सेहत के साथ बहुत